وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197۔ الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران یا جب احرام باندھ دیا جائے تو کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات، کوئی بے حیائی کی بات یا جنسی گفتگو ایون اپنی بیوی سے بھی نہ کرے، جھگڑے کی بات اس سے سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ لے جایا کرو اپنے ساتھ، اور سب سے بہتر زاد راہ اللہ کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوش مندو، اے عقل مندو، میری نافرمانی نہ کرو بلکہ میرا تقوی اختیار کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ ایک دفعہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم لفظ بر لفظ بھی پڑھ لیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ حج پہلے زمانے میں کیونکہ اب تو سہولت ہو گئی، ہم بائی ایئر چلے جاتے ہیں، ورنہ آنے کے لیے لوگوں کو ٹائم لگتا تھا، 15-20 دن بلکہ مہینے بھی لگتے تھے۔ تو معلومات سے مراد ہے کہ حج کا مہینے، جن مہینوں میں سفر کرنا ہوتا ہے، اور اصل حج کا مہینہ جو ہے وہ ذی الحجہ ہے، جس میں پورے کا پورا حج کا عمل ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، اور جو بھی نیت کر لے، واجب کر لے اپنے لیے حج کو کہ اس دفعہ میں نے جانا ہے، فلا رفث، تو وہ دوران حج جب احرام باندھ دیا، ولا فسوق، تو نہ کوئی بے حیائی والی یعنی کوئی بھی جنسی گفتگو نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی گناہ والی بات کرے گا، ولا جدال فی الحج، اور آپس میں ایک دوسرے سے امن سے رہنا ہے، چھوٹی باتوں پر لڑنا نہیں ہے، جدال نہیں کرنا، لڑنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی خیر میں سے کوئی بھی کام کرے گا، یعلمہ اللہ، تو اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ وتزودوا، پس تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اور اصل جو راہ لینے والا ہے، جہاں سب کچھ لے کے جا رہے ہیں نا، ہم اپنے سوٹ کو سمے پیک کر کے تقوی بھی لے جائیں اپنے ساتھ، ڈال لیں اپنے اندر، اپنے سوٹ کیس میں ڈال لیں، اپنے والٹ میں ڈال لیں، وہ جو باندھتے ہیں نا ہم ایک تھیلا سا حج کے لیے، اس میں ڈال لیں۔ یقین کریں تقوی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ فَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، پس مجھ سے ڈر جاؤ، میرا تقوی اختیار کر لو اے ہوش مندو، اے عقل مندو۔ اب تھوڑا سا لفظ پر لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ شہر جو ہے یہ ہم اس کو کر چکے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ شہر جو ہے شین، ہا، گول والا اور را، یہ اس کا معنی ہے۔ 21 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الشہر مہینہ، وہ مدت معینہ جو چاند کے ظہور اور دوبارہ ظہور کے تک والی ہوتی ہے۔ ایک پہلی دفعہ نکلا، اس کے بعد دوبارہ جب غیب چاند چھپ جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ نکلتا ہے، تو وہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جو بھی فرض کر لے ان میں، یعنی اس دفعہ کا حج دوسرے کرنا ہے، تو وہ کیا کرے، فلا رفث فلا فسوق، تو نہ کسی سے کوئی بے حیا والا بات کرے، کام کرے، اور نہ ہی کوئی گناہ والا کام کرے۔ الفرض جو ہے، فرض کرنا جو ہے، فارا زوات، اس کا جو ہے مادہ ہے، 18 کلمات آئے ہیں۔ الفرضو کا معنی ہے 7 چیز کو کاٹنے اور اس میں نشان ڈالنے کے، اصل میں جو معنی بنتے ہیں۔ فرضو کے معنی کسی کام کو اپنے اوپر واجب کر لینا، یا اس کا ارادہ کر لینا، یا نیت کرنا۔ تو جس کا ارادہ ہو نیت کا حج کا، جب وہ احرام باندھے تو اس کے بعد کے یہ احکامات ہے۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ، رفث ہم پڑھ چکے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں اپنے جو ہے الرفث نسائکم، کہ تم اپنی بیویوں سے جو تعلق قائم کرتے تھے۔ الرفث جو ہے وہ فحش باتیں جن کا ذکر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔
بہرحال یہ کلمہ 2 دفعہ قرآن میں آیا، ایک پیچھے آ چکا ہے اور ایک یہاں پر آیا ہے، 2 دفعہ آیا ہے۔ را فا اور سا اس کا جو ہے وہ را فے، اور سا جو ہے یا رے فے اور سا جو ہے اس کا مادہ ہے، 2 کلمات آئے ہیں۔ الرفث وہ فحش باتیں جن کا ذکر اچھا نہیں سمجھا جاتا، یعنی جمع کی باتیں یا میاں بیوی کے آپس میں جو جنسی گفتگو ہوتی ہے اس کے بارے میں تذکرہ کرنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو حج میں جب چلے گئے، اب شوہر بیوی ہیں تو فلا رفثا، تو کوئی ایسی باتیں نہیں کریں گے جب احرام کی حالت میں ہوں گے، نہ شہوت کی کوئی بات کریں گے، نہ گناہ کی، ولا فسوقا، فسوقا کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فسوقا جو ہے فسق سے ہے، فسق جو ہے نافرمان، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، کون تھا یہ ابلیس، ملعون، شیطان، جنوں میں سے تھا، اللہ فرما رہے ہیں، اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو نافرمانی، گناہ، اللہ کی ہاتھ کو پامال کرنا، سب کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ ففسق فلان ان کے معنی ہے کسی شخص کا دائرہ شریعت سے نکل جانا، حدود کو پامال کرنا۔ فسق کفر سے عام ہے، کیونکہ فسق کا جو لفظ ہے وہ چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہ پر بولا جاتا ہے۔ وما تفعلوا، اور جو بھی تم فعل کرو، فعل کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے تفعلوا، فے عین لام، 108 کلمات اس مادے سے آئے ہیں قرآن کریم میں۔ الفعل کے معنی اثر اندازی کے ہیں۔ فعل کسی بھی کام یا عمل کو کرنے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ علم سے ہو یا نہ علم ہو، بغیر علم کے فعل سرزدہ ہو جاتا ہے۔ فعل کے معنی عمل کے ہی ہیں۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بہترین کام کرو گے، خیر والا کام کرو گے۔ الخیر، ہا یا را، عربی میں عربی کی بات کر رہا ہوں، ہے یا خے، یہ اور رے میں دونوں بول دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے، ہم سب اردو والے ہیں تو آسانی ہو۔ 196 کلمات قرآن میں آئے ہیں اس مادے سے، خا یا اور را سے۔ الخیر وہ سب کچھ ہے جو ہر بندے کو پسند ہو، مرغوب ہو، عقل، عدل، فضل، بلائی، مال، تمام مفید چیزیں، وہ سب کے سب خیر ہیں، اور یہ شر کی ضد ہے، اور خیر جو ہر حال میں ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ وتزودوا، تو کیا کیا کرو، زاد راہ لے لیا کرو۔ الزاد فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین جو چیز ہے، 2 دفعہ یہ آیا ہے، زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تزودوا، آزادی جو ہے ہم دونوں کو دیکھ لیتے ہیں، خیر الزاد تقوی، تو دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تزودوا، آزادی، زا، واو اور دال اس کا مادہ ہے، اور یہ بھی 2 دفعہ یہیں پہ آیا ہے قرآن میں، پورے قرآن میں یہ مادے سے جو زاد راہ کے لیے آیا ہے، صرف یہی حج کے موقع پر ہی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ الزاد موجودہ ضرورت سے زائد کو کہتے ہیں۔ التزودوا کے معنی توشہ اور زاد راہ ساتھ لے لینا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ لے لیا کرو، اور یہ نہ بھولنا عقل مندو کہ سب سے بہتر جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ سب سے بہتر ہے۔ تقوی جو ہے اس کو ہم کافی دفعہ بیان کر چکے ہیں، پھر بھی الحمدللہ یہ جب بھی آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ کسی چیز سے اپنے کو بچانا، یعنی سب سے بہتر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی جہنم سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب اس میں آ جائے گا۔ واو، کاف، کینچی والا اور یا مادہ ہے، 258 کلمات آتے ہیں، اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اتنا تقوی ضرور اختیار کرو جتنا تم استطاعت رکھتے ہو۔ واسمعوا واطیعوا، اور یہ کیسے آئے گا، اللہ کی بات سننے سے اور اللہ کی اطاعت کرنے سے۔ تقوی اللہ کی حیثیت اور اللہ کے خوف کا سب سے بڑا مظہر۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور لے لیا کرو زاد راہ، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اولی الالباب اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں، ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اولی جو ہے والا ہوتا ہے، الباب عقل والا۔ الباب کے مادہ جو ہے لام بے، لب جو ہے بنتا ہے اس سے، لام با، اور یہ اس مادے سے 106 دفعہ قرآن کریم میں آئے ہیں الفاظ یا کلمات۔ اللبو کے معنی خالص کے ہیں، جو آمیزش یعنی ظن اور وہم اور جذبات سے پاک ہو، یعنی عقل کے ساتھ کام لیا جائے، نہ تو وہم ہونا چاہیے، نہ ظن ہونا چاہیے، اور نہ جذباتی طور پر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ لب لباب ہم سمجھتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کے دماغ اور دل جب فیصلہ کرتا ہے تو آخر میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا لب لباب تو یہی نکلتا ہے، جتنا بھی ہم نے غور و فکر کیا تو اسی کے لیے اردو میں بولا جاتا ہے۔ اولو الالباب جو ہے اس کو کہتے ہیں، لب عقل کو کہتے ہیں، اور اولو الالباب جو ہے عقل مند کو کہتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں ہم پڑھیں گے کہ نہیں نصیحت حاصل کرتے، نہیں نصیحت ملتی مگر انہی کو، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔
الحج اشہر معلومات میں ایک دفعہ پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، مقصد صرف یہی ہے کہ قرآن کو آسان کیا جائے۔ حج کا مہینے معلوم ہیں، سب کو معلوم ہے۔ ومن فرض فیہن الحج، پھر جو بھی ان دنوں میں نیت کر لے حج کی، فلا رفث ولا فسوق، تو وہ ولا فسوق، تو نہ وہ کوئی بے حیائی والا کام کرے اور نہ ہی کوئی گناہ والا کام۔ ولا جدال فی الحج، اور حج کے جب احرام باندھ لیے، حج کے دنوں میں بھی اسپیشلی مینا میں بھی تکلیف آتی ہے، عرفات میں بھی آتے ہیں، جھگڑے نہیں کرنے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی کچھ کرو گے، خیر کا جو بھی کام کرو گے تو اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اللہ جانتا ہے، اللہ تو اللہ اکبر، شاید حق سے بھی زیادہ قریب ہے، بلکہ ہم کر کے بھول جاتے ہیں، یقین کریں اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ زاد راہ لے لیا کرو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، واتقونی، تو مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، ہے ہوش مندو، ہے عقل مندو۔ حدیث لے لیتے ہیں کیونکہ حج کے مناسک ہیں، تھوڑا سا حج کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی لیتے ہیں۔ جو لوگ جا رہے ہیں وہ ضرور اس پروگرام کو جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ 1521 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب حج مبرور کی فضیلت کیا ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں اللہ حج مبرور بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے اس کی اس شان کے ساتھ حج کیا، جس طرح اللہ نے فرمایا نا، اللہ کے لیے حج کیا، نہ کوئی فاحش کلامی کی، نہ لوگوں سے جھگڑا کیا، نہ گناہ کی بات کی، اللہ اکبر، اور آپ نے تمام ارکان اچھی طرح ادا کیے، تو ایسے ہی ہے جیسے وہ حج مبرور ہے کہ آج جی اس کی ماں نے اس کو چنا ہے، سارے پچھلے گناہ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو احکامات ہیں شریعت، کسی کا حق کھا کے حج کیا تو پھر اللہ جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ وہ میں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی دفعہ بیان کی ہے کہ کل سارے حج اور ثواب جو اس کو مل جائیں گے جس کا حق کھایا ہوگا، جس سے زیادتی کی ہوگی، کسی کو گالی نکالی ہوگی، کسی کا حصہ کھا لیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، تو پھر یہ سارا کچھ ان کے حصے میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں سورہ البقرہ کی 198، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے دنوں میں اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کوئی معاش کر لو۔ فاذا افضتم من عرفات، اور پھر جب تم لوگ عرفات کے میدان سے نکلو، عرفات سے واپس آؤ، تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اس ذکر کو کرو جیسے کہ تمہیں، اسی طرح ذکر کرو جیسے کہ تمہیں ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم عرفات سے مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کی طرف واپس آؤ تو اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اسی طرح جس طرح تمہیں ہدایت کی جاتی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور تھے تم بے شک، من قبل ہی، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، تم اپنی راہ سے بھٹکے ہوئے، تمہیں اس سے پہلے نہیں پتا تھا، کیونکہ حج جو مشرکین مکہ کرتے تھے وہ طریقہ صحیح نہیں تھا، اللہ نے اب صحیح طریقہ سکھا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ لیس علیکم جناح، جناح کا لفظ جو ہے مادہ جیم نون خا ہے، اور یہ 34 مرتبہ اس مادے سے 34 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ جناح غلط جانب جھکاؤ کے لیے بھی آتا ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے، بڑی خوبصورت آیت کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ پر ایمان لے ہیں، چاہے معاشرے کے پسا ہوا طبقہ ہے، چاہے سمیہ ہو، چاہے یاسر ہوں، اللہ اکبر، جن کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے، کیا ابا بن ارط ہوں، عبداللہ بن مسعود ہوں، جو فقیران صحابہ تھے، اللہ اکبر، جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ آپ کے پاس آئے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھے، ہر وقت ان کو ویلکم کہیں۔ اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 میں آتا ہے، اے موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال، چمکتا ہوا سفید نکل آئے گا۔ تو یہ اس کے لیے بھی ہے، میں نے اس لیے کہا کہ بغل کا معنی بھی دیتا ہے، غلط جھکاؤ کا معنی بھی دیتا ہے، پرندوں کے پروں کے لیے بھی اجنحۃ آتا ہے، تو یہ مختلف آتے ہیں، وقت زیادہ لگ جاتا ہے اگر ساری آیتوں کو لیا جائے، جو ایک مادے سے بنتی ہے، تو پھر وہ کلمات کو لیا جائے تو زیادہ وقت لگتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تبتغوا بغی سے ہے، اس کو بھی ہم کافی دفعہ بیان کر چکے ہیں، با غین یا بے غین، یہ ہم جو بولتے ہیں 96 کلمات اس سے قرآن میں ہیں۔ البغی کے معنی ہے کسی چیز کو طلب کرنا،
میانہ ربی کی حد کو کراس کرنا، تجاوز کرنا، خواہش کرنا، ابتغاء چاہنا، تلاش کرنا، اس کے لیے بھی آتا ہے، طلب کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ کیا چیز تلاش کرنے کے لیے کہا گیا، کیا طلب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کس کے لیے کہا گیا ہے؟ فضلا من ربکم، اللہ کا فضل۔ تو اگلا لفظ ہے فضلا، فا، زوات اور لام، فا، زوا اور لام، اس کا جو ہے فے، لام اور فے، زوات اور لام اس کا مادہ ہے۔ 104 کلمات آئے ہیں۔ الفضل کا معنی کسی چیز کے متوسط درجے سے زیادہ ہونے کے ہے، یعنی فضل جو ایکسٹرا دیا جائے۔ جنت اللہ کا فضل ہے، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کوئی تم میں سے اپنے اعمال کی بدولت نہیں حاصل کر پائے گا۔ ایک صحابی نے ڈرتے پوچھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی انسان نہیں تو آپ ہی کیا نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں۔ جنت کو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے اپنی مغفرت اپنے فضل کی چادر میں لپیٹ لے۔ اصل بات تو یہی ہے، جنت اللہ کا فضل ہے۔ جنت اتنی قیمتی ہے، یقین جانے کہ ساری زندگی بھی ہم اعمال کرتے رہیں تو اس کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی منشا نہ ہو۔ ہاں ٹوٹی پھوٹی کوشش کرنے کا مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے، اور اللہ کوشش کرنے والوں کی بہت قدردانی کرنے والا ہے۔ بس یہ ہے قدردانی کا، اللہ ہے ہی قدردان۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ تمہارے لیے وہی ہے جس کی تم نے کوشش کی ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو جو آخرت کو چاہتا ہے نا، کہ آخرت کی زندگی چاہتا ہے بہترین، تو اس کے لیے کوشش کرے جتنا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور ہو ایمان والا اللہ، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے والا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوششوں کی بڑی قدردانی کرنے والا ہے۔ بہرحال فضل جو ہے دو قسم پر ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک جیسے علم اور حلم میں کسی کو فضیلت دی جائے، کسی کو جیسے اس کے لیے کہا کہ جسم میں فضیلت تھی، جس کو طالوت کو جب بادشاہ مقرر کیا گیا تو وہ اسی طرح ہے۔ فضل جو ہے فضیلت اسی سے ہے۔ فائزہ افستم من عرفات، افستم جو ہے یہ نیا لفظ آیا ہے، نیا کلمہ آیا ہے ہمارے لیے۔ مادہ فا، یا اور زوات، یا فے، یہ اور زوات ہے۔ 9 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ فاض الماء، افاظہ کے معنی کسی جگہ سے پانی کا اچھل کر باہر نکلنا، آنسو کے بہنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے، ترا اعینہم تفیض من الدم، کہ ان کی آنکھیں وہ آنسوں سے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، جاری ہو جاتے ہیں۔ الفاظو کے معنی کسی مقام کی طرف لوٹنا، اور جو سخی آدمی ہوتا ہے نا، فیاضن اس کو کہتے ہیں جو بڑا سخی ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں بہت دینے والا ہوتا ہے، جو سخاوت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ بہرحال فذکروا اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ تم لوٹو کہاں سے؟ عرفات سے، مشعر الحرام کی جو عرفات سے جب ہم 9 ذی الحجہ کو نکلتے ہیں شام کو مغرب کے بعد، تو پھر ہم مزدلفہ جاتے ہیں، تو مشعر الحرام مزدلفہ کو کہا جاتا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اندہ جو قریب کے لیے آتا ہے، اندہ طلب لکھا جاتا تھا ریلوے کی ٹکٹ پر، اردو کا لفظ ہے کہ اپنے پاس رکھو طلب کی جائے گی۔ تو پاس جو ہے جب تم مشعر الحرام جب مزدلفہ کے پاس پہنچو یا اس مشعر الحرام کے پاس پہنچو، وَاذْكُرُوهُ، تو اللہ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ فذکروا جو ہے یا وذکروا 2 دفعہ ہے یہ، فذکروا یا وذکروا، زال، کاف اور را، اس کا مادہ ہے۔ 183 کلمات آئے ہیں۔ ذکر 2 قسم کے ہیں، قلبی اور لسانی۔ ایک دل میں اللہ کو یاد رکھنا ہر وقت، اور لسانی زبان سے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ نسیان کے بعد کسی چیز کو، یعنی کسی چیز کو بھولنے کے بعد یاد کرنے کو بھی ذکر کہا جاتا ہے، اور بغیر نشان کے کسی چیز کو ہمیشہ یاد رکھنے کو بھی ذکر ہی کہا جاتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم یاد رکھو کہ اس سے پہلے تمہیں حج کا طریقہ نہیں آتا تھا، تم بھٹکے ہوئے تھے۔ تو بہرحال جو اس سے پہلے حج ہو رہا تھا وہ تو اللہ اکبر ننگا تو آپ ہی ہو رہا تھا، اور بہت زیادہ جاہلیت کی رسومات تھیں، اور بہت ساری بدعات جو اللہ کے گھر میں ہو رہی تھی، تو اس لیے کہا کہ اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ الضالین، زوات لام 191 کلمات آئے ہیں۔ الضالو کے معنی ہے سیدھی راہ سے ہٹ جانا، بھٹک جانا، یہ ہدایت کے بالمقابل آتا ہے۔ اب اس آیت کو ایک دفعہ پھر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو تم پس اللہ کا ذکر کرو جب تم واپس لوٹو عرفات سے، تو مشعر الحرام کے پاس آ کر اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ، پس اس کا ذکر کرو اس کا، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ وَإِن كُنتُم، اور تھے تم، من قبلہ، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِينَ، کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ جامعہ ترمذی کی ایک حدیث تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں حج کے ساتھ ساتھ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی ہماری اس نماز میں حاضر ہوا، کیونکہ ایک شخص آیا، اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں نے تمام حج کے ارکان، کیونکہ میں یہاں پر مزدوری کرنے آیا ہوں تو مزدوری بھی کر رہا ہوں، حج کے ارکان بھی میں نے احرام بھی باندھا،
ہے میں بھی ٹھوکتا رہا، پھر اسی طرح باقی بھی ارکان پورے کیے، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح ایک شخص آیا تھا۔ تو یہ حدیث وہی سے ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی ہماری اس نماز میں حاضر ہوا، جس میں ہم نے اور جس نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ ہمارے ساتھ روانہ ہوا، اور پھر وہ پہلے دن یا رات میں عرفہ میں وقوف بھی کر چکا، تو اس نے اپنا حج مکمل کر لیا، پورا کر لیا، اور اپنا میل کچیل ختم کر لیا۔ پھر اگلی آیت جو آ رہی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اور بھی آیت لے لیں گے۔ تو اس لیے وہاں پر جا کر اگر کوئی کام کر رہا ہے اور اس نے حج کیا تو قبول ہوگا، لیکن یہ مانگنا، بیگنگ کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا منع کیا گیا ہے اس سے، اللہ کا واسطہ۔ ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ میرا دماغ، تو میرا نواسا مجھے بتا رہا تھا بڑا 12 سال کا کہ ابو، وہ مجھے ابو کہتا ہے، تو مجھے کہہ رہا تھا کہ ہاں مدینے میں ایک شخص نے کوئی سوال کیا کہ میں مسافر ہوں، میں بہت تنگ ہوں، تو ابو نے اس کو دے دیا 100 ریال۔ تو کہتے ہیں مکہ میں آئے ہم، جو پہلے وہ مدینے گئے تھے، جب ہم عمرہ کرنے آئے تو وہی شخص پھر مانگ رہا تھا، تو میرے ابو نے کہا، میرے باپ نے کہا، یا بابا کہتا ہے کہ بابا نے کہا کہ یار تو وہی ہے جس کو میں نے ادھر دیکھا تھا، تو وہ ایک دم ادھر ادھر ہو گیا۔ تو اللہ کے واسطے اللہ کے گھر میں جا کر مسلمان بھی کھلائے اور لوگوں کو دھوکہ بھی دے، جھوٹا بن کے مانگے، بیکاری بن کے مانگے، یہ بہت ناجائز ہے۔ بہت جتنا وہاں پر اجر ہے اتنا وہاں پر گناہ بھی ملے گا، اللہ نہ کرے۔ بس اللہ سے دعا کی جا سکتی کہ اللہ ہم سب کو ہدایت پر لے آئے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں، اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم وہاں سے لوٹو، اس کا ہو گیا افاض افیضوا، جہاں سے لوگ لوٹے ہیں، اور اللہ سے استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ افیضوا، افاضہ ہم کر چکے ہیں، فا یا اور زوات اس کا ہے، 9 کلمات آتے ہیں، کسی جگہ لوٹنے کے لیے اسپیشل آتا ہے۔ تو جب تم لوٹو، ثم افیضوا من حیث افاض، تو پھر جہاں سے بھی تم لوٹو، افاض الناس، جہاں ادھر سے ہی لوٹو جدھر سے سارے لوگ لوٹ رہے ہیں۔ مومنوں کو اگر کہ کچھ، کیونکہ وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے گھر میں رہنا ہے یا ہم وہیں کریں، اپنے بیٹھ کر ذکر کریں گے، تو اللہ آپ سب کو ہدایت کرے، جو مکہ میں رہنے والے مسلمان تھے جنہوں نے حج کیا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تو جہاں سے لوٹ رہے ہیں اور جس طرف کی طرف لوٹ رہے ہیں تم بھی ہے، باقی جو مکہ میں رہنے والے ہیں وہ بھی لوٹیں۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور رحیم، اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 200 ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم مکمل کر لو اپنے حج کے مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ فرمانا کہ جب تم ارکان حج ادا کر چکے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کہ تم اس سے پہلے اپنے باپ، کیونکہ یہ عرب جو تھے یہ اپنے باپ دادا کہ میرا باپ یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، وہ بہادر تھا، اس کے پاس وہ تھا، وہ اتنا یہ کچھ کرتا تھا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اب اللہ کا ذکر اس سے بڑھ کر کرو جتنا اپنے باپ سے، بلکہ اب اللہ کا ذکر کرو، یہاں اللہ کا ذکر کرو جس طرح تو ان کا کرتے تھے، او اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کہ صرف ہمیں دنیا دے دے، ساری دنیا کی حاجت ہے، اللہ میرے بیٹے کا رشتہ کروا دے، اللہ میں مانگنا ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا، اللہ مجھے مال دے دے، اللہ بزنس، آخرت کے لیے نہیں مانگتے۔ ہاں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قضیتم، کسی چیز کا پورا کرنا، ایک قضا مکمل کرنا، قضا فیصلے کے لیے بھی آتا ہے، جب مکمل ہوتا ہے کہ اللہ کی قضا، اللہ کی رضا، یہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، قضیتم، قاف، ذوات اور یا، اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، 63 کلمات قرآن میں ہیں، القضایو کے معنی ہے قول اور عملاً کسی کام کو کرنے کے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، فیصلے کے لیے بھی آتا ہے، قضا جو ہے فیصلے کے لیے بھی آتا ہے، قاضی بھی اسی سے ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے۔ تو بہرحال قضا کا مطلب جو ہے وہ فیصلے کے لیے آتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ بھی کر دیا، حکم بھی دے دیا، قول بھی، عمل دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو جب تم وہاں سے لوٹو، جب تم مکمل کر لو، یعنی جب ہمارا چیز مکمل ہوگی، اللہ کے حکم کو مکمل کر لیا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تم نے اپنے مکمل کر لیے جو تم پر فرض تھے حج کے مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، یہ مینا میں جب آئے تھے نا، تو اس کے بعد 2 دن یا 3 دن ٹھہرنا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ صرف اللہ یہاں حکم کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگلا آیت کا حصہ لیتے ہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، ذکر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، 183 کلمات آتے ہیں، زال، کاف، قطع والا اور را، اس کا جو ہے مادہ ہے۔ ذکر 2 قسم کا ہے، ایک قلب سے بھی ہوتا ہے اور ایک
زبان سے بھی ہوتا ہے، اور کبھی بھول کر کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے بھی ذکر کہا جاتا ہے، اور اس ذکر کو جو انسان نہ بولے اس کو بھی ذکر ہی کہا جاتا ہے۔ ہلاک کا لفظ نیا ہے، ہا، لام اور کاف کینچی والا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کچھ صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ 261 کلمات آئے ہیں ہا، لام، کاف کینچی والے کے ساتھ۔ الحلق اصل میں خلق کے معنی کسی چیز کو بنانے کے ہیں، اللہ خالق ہے، خلق جو ہے مخلوق ہے، ہم اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو اس کے لیے آتا ہے الخلاق، وہ فضیلت جو انسان کو اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے۔ خلاقن جو ہے کا کلمہ کسی چیز کے حصے کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہاں حصے کے طور پر آیا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ فرمانے آیت نمبر 201 ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما دے، اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہمیں دے دے، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا بھی ہے الحمدللہ۔ اس میں آتینا الاعتیان سے ہے، 549 کلمات آتے ہیں، الف تا یا، کس چیز کا بحصولت آئے نا۔ حسنہ جو ہے حسن سے ہے، محسن بھی اسی سے ہے، ہا سین نون، اور 194 کلمات آئے ہیں۔ اور حسن جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہر ایک کے لیے پسندیدہ ہو، خوشکن ہو، اس کے لیے آتا ہے۔ وقنا، وقایا سے، وقایت الشیء بچانا، تقویٰ کا روٹ اسی سے ہے، واو کاف، اور یا جو ہے، اور 258 کلمات آتے ہیں۔ نار جو ہے آگ کو کہا جاتا ہے، تو میں نے صرف اس لیے وقت بچانے کے لیے، کیونکہ وقت ہو گیا، اب صرف اس آیت کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی عطا کر، حسنہ بھلائی، نیکی، پرہیزگاری، سب کچھ اس کا ترجمہ آ جائے گا۔ وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی حسنہ، اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں اللہ ہمیں دے دے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں بچا لے تو اللہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں دے دے، اے اللہ تو ہمیں آخرت کی ساری بھلائیاں دے دے، اور اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور یہ واحد دعا ہے، جتنا بھی ہم طواف کرتے ہیں نا جب، تو لوگ بہت سارے دعائیں کتابیں پڑھ ہوتے ہیں، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک صرف یہ دعا منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو سنت سے۔ باقی جتنی دعائیں آپ اپنی زبان میں مانگے، عربی میں جتنی آتی ہیں وہ مانگے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن صرف یہ جو ہے مسنون دعا یہ ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ آخری آیت ہے جو آج ہمارے سبق کی، اس کو بھی لے لیتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے، آیت نمبر 202، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ فرما رہے ہیں ان کا حصہ وہی ہے، انہی کو ملے گا وہ حصہ جو انہوں نے کوشش کی ہے، جس کے لیے انہوں نے کسب کیا ہے۔ واللہ سریع الحساب، یعنی جتنی مرضی ہم دعائیں مانگ لیں، اصل تو بات عمل کی ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نصیب جو ہے، نصیب اردو میں بولا جاتا ہے نصیبن، نون صاد با، 32 کلمات قرآن میں ہیں۔ نصیبن کا معنی نصب کرنا ہے، کسی چیز کا حصے کے لیے آتا ہے۔ انسان کو دنیا میں جو بھی ملتا ہے اس کا نصیب پر لکھا ہوتا ہے، وہی حصہ ملتا ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے، بولا جاتا ہے۔ آخرت کا حصہ اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے لیے محنت اور کوشش کی جائے گی، اصل بات یہ ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، الکسب جو ہے کاف سین با سے ہے، 67 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ الکسب نفع اور یا خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے جس کا کسب کی جائے، کوشش کی جائے، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ الکسب ایسا کام ہے جس سے انسان اپنی ذات اور اس کے ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتا ہے، یعنی اچھے کام کے لیے بولا جاتا ہے۔ مکتسب جو ہے وہ اعمال سیئہ کے لیے ہے، کسب جو ہے اعمال جو ہے صالح کے لیے ہے۔ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، انسان نے جو نیکی کی اچھی کوشش اس کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ واللہ سریع الحساب، سریع جو ہے سرعت سے ہے، یہ اردو میں بولا جاتا ہے، 23 کلمات آئے ہیں۔ سرعت یا سرعت کے لیے آتا ہے جلدی اور تیزی کا معنی دیتا ہے کہ اللہ جلد حساب لے لے گا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دعا بھی مانگنی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے پر عمل بھی کرنا ہے، اور ملے گا وہی اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے جس کی کوشش کی ہوگی، جتنی محنت کی ہوگی، جو اسٹرگل کی ہوگی، جان اور مال لگایا ہوگا، وہی حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
للمحسنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا